چلیے گا سارے برادر دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے یا خدا تجھ سے قبر میں مجھ کو دتا کر اور مٹی ڈال کر چل دیے کوئی رشتے دار ہے قبر میں مجھ کو لٹا کر چل دیے گا سارے برادر اندھیرے رہا ہے دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے میرا دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے یا خدا تجھ سے مغفرت کا تجھ سے سوالی پھیرنا اپنے در سے نہ خالی مغفرت کا گناہگار کی التجا ہے مجھ گناہگار کی التجا ہے اللہ مجھ گناہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے احمد رضا رہنما ہے یہ تیرا لطف تیری عطا ہے یہ تیرا لطف تیری عطا ہے یا خدا تجھ سے میری نعرے سے مجھ کو آمادے بہر حسنین باغ
التجا ہے کر کے رحمت میری التجا ہے یا خدا تجھ سے میری ہے تیرے پیارے کی دکھی جاری امت پر ہے مہنگائی کی آئی آفت تیرے پیارے کی دکھی یاری امت پر ہے مہنگائی کی آئی آفت رحم کر بس تیرا آسرا ہے رحم کر بس تیرا آسرا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری ہے یا الہی کرے سینات دے دے ایمان پر استقامت تجھ سے اتار کی التجا ہے تجھ سے اتار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے سر ہے غم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب اللہ تعالی. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی ہم نے جو کلام سنا اس میں امیر اہل سنت نے کافی دعائیں کی اپنے رب کریم سے، بے حساب بخشش، ہمارے پاس ہے ہی نہیں کچھ، بے سبب بخش دے اللہ تعالیٰ، ہم سے پوچھے ہی نہیں، ہم سے پرسش ہی نہ ہو. اور یہ روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار بے شمار بے شمار ایسے بندے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان کے حساب نہیں ہوگا، بغیر پرسش کے وہ جنت میں جائیں گے. آج گوسپا کی 11ویں ہے، ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے، ہمارے غوث پاک کا واسطہ، ہم جو تیرے بندے حاضر ہیں تو تجھ سے دعا کر رہے ہیں، تیری بارگاہ میں التجا کر اللہ ہمیں بھی اس فہرست میں داخل کر دے جو بے حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے. تو داخل کر دے، تو قادر مطلق ہے، تو رب کریم ہے، تو کرم والا ہے، فضل والا ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی. اگر ہم مٹھی بھر یہ تیرے بندے جو بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہیں ہم بلا حساب جنت میں داخل کر دیے جائیں، ہمارا ایمان سلامت رہ جائے، ہم توبہ کر کے مریں، ہمیں آج ہی ایسی توبہ کی توفیق دے اللہ کے گناہ کی طرف ہماری قدم نہ بڑھیں. اے اللہ تو رحم ہے، تو رحم کرنے والا ہے، ہم تو تجھ سے مانگ ہی سکتے ہیں، تیری قسم تیرے محتاج ہے، تیری قسم تیرے محتاج ہے، مگر مولا گناہ سے بہت بیزار ہے، کمر توڑ دی اللہ گناہوں نے،
تیری نافرمانیوں نے بولا نچوڑ کے رکھ دیا ہے، نچوڑ کے رکھ دیا ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے، دل گھبرا بھی جاتا ہے، ہم توبہ بھی کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر تیری نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بے سبب بخش بس اپنی رحمت سے۔ تو ہمارے امیر سنت نے ایک تو بے سبب بخشش بھی مانگی، اللہ ان کی دعا قبول کرے، ان کی التجا قبول کرے، ہمارے حق میں یہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ پھر میرے میٹھے اسلام بھائیو، قبر کا اندھیرا ہے، خدا را ہم اس کے اجالے کی کوئی صورت نکالے۔ جو بھی اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہے، کیا مرنا نہیں ہے؟ نہیں مریں گے؟ مریں گے نا؟ بولو بھائی مریں گے نا؟ مرنا ہے نا؟ نہیں مریں گے؟ کیا دولت بچائے گی؟ کیا ملک الموت کا راستہ دولت روکے گی؟ کیا ملک الموت کا راستہ زمینیں روکے گی؟ کیا ملک الموت کا راستہ منصب روکے گا؟ کیا ملک الموت کا راستہ شہرت روکے گی؟ کیا ملک الموت کا راستہ کو روک سکتا ہے؟ نہیں نا، جب آئیں گے لے جائیں گے۔ ہمارے دوست احباب عزیز رشتہ دار چاہنے والے ڈاب کر آ جائیں گے اتنی سی قبر کے اندر۔ آج کل تو قبر بھی کہاں صحیح بنتی ہے، پاؤں بھی صحیح پورے نہیں آتے، کروٹ بھی نہیں، مطلب کروٹ جیسی بھی جگہ نہیں ہوتی، اتنی سی تو جگہ ہوتی ہے۔ لاشا باہر رکھ کر تو قبر تھوڑی سی ادھر ادھر آگے پیچھے کر کے تھوڑی سی کشادہ کی جاتی ہے کہ چلو یار یہ پورے کے پورے کا جسم سیدھا سیدھا قبر میں ہاتھ ہو جائے۔ پھر اس پر اینٹیں، سلیبیں، پھر مٹی۔ کیسا اندھیرا کبھی سوچا، خواب میں بھی ایسا اندھیرا کبھی دیکھا نہ تھا جیسا اندھیرا ہماری قبر میں سرکار ہے۔ اتنا سخت گھوپ اندھیرا آدمی تصور تو کرے۔ پھر زمین کے نیچے بند، گھبراہٹ، عقل سلامت محسوس ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، قبر کا ہلنا، منکر نکیر کا آگ برساتا ہوا قبر میں تشریف لانا، جھڑک کر پوچھنا، سوال جواب کرنا۔ کیا تیاری کی اس کی؟ نہیں مرنا، کیا مرنا ہی مرنا ہے؟ یہ سوال تو ایسے ہی چوٹ کے لیے کر رہا ہوں۔ کیا تیاری ہے؟ کیا سوچتے ہیں قبر کے بارے میں؟ کیا روز لوگ نہیں مرتے؟ کیا کوئی دن ہے جس دن سب مریں گے ایک ساتھ؟ تو قیامت کا دن آئے گا جس دن وہ معاملہ الگ ہوگا، لیکن روز لاشیں تو اٹھ رہی ہے نا۔ ابھی مجھے ہند سے ایک میل آئی کہ ایک نوجوان کان میں ہیڈ فون لگا کے گانے سنتا ہوا جا رہا تھا۔ آج کل یہ موبائل فون تو اس چکر میں تو آ رہے ہیں، ہیڈ فون لگا کر گانے سنتے سنتے سو جاتے ہیں، ہیڈ فون لگا کر گانے سنتے سنتے چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ نوجوان ہند کا واقعہ ہے، گانا سنتا سنتا جا رہا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا گانے کی دھن کے اندر کہ کس سمت کیا بتا آگے پیچھے کا معاملہ بات، وہ اپنی دھن میں جا رہا تھا، ٹرین کی پٹری کے پاس سے گزرا، ٹرین آئی کچل کر چلی گئی، مر گئے۔ مجھے میل آئی ابھی کچھ دن پہلے، اور یہ کہہ کر میل کی ہے کہ یہ واقعہ فلاں فلاں شہر میں ہوا ہے۔ آپ ترغیب کے طور پر مدنی چینل کے ناظرین کو بیان کرو، اسلام بھائی کو بیان کرو کہ ایسی موت سے بچنے کی کیا صورت نکالتے ہیں ہم۔ تو قبر کی روشنی کی کیا تیاری کی، قبر کی روشنی کا کیا اہتمام کیا، نمازیں ہم قضا کریں، جھوٹ ہم بولیں، اور زندگی گزارنے کا انداز ایسا ہے جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے، غلط ہے، غلط ہے ہمارا انداز زندگی، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ اپنی ذمہ داریاں، جو بھی ذمہ داریاں ہیں، انفرادی، اجتماعی، معاشرتی، ملکی، بین الاقوامی، جو بھی ذمہ داریاں ہیں، جس کا جو منصب ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ قبر میں جانا ہے، قیامت کے دن اٹھنا ہے، جواب دینا ہے اپنے رب کے آگے، جواب دینا اپنے رب کے آگے۔ کیا جواب دیں گے اپنے رب کے آگے؟ مر گئے، اگر تیاری نہیں کی تو مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات کا صدقہ ہماری قبر کو روشن کرے، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی تلاوت،
علم دین جو فرض علم ہے اس کو سیکھے وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. کتنی محرومی، کتنی بڑی بدقسمتی ہے. جو علم سیکھنا فرض عین ہے ہم اس کو چھوڑ کر نہ جانے کن کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ حرام کام کر جاتا ہے، معاذ اللہ کفر بک جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. زندگی یہ گل چھروں کا نام نہیں ہے، زندگی یہ عیش کوشیوں کا نام نہیں ہے. ہمیں دنیا میں بھیجا گیا عبادت کے لیے، ہم عبادت کریں. رزق بھی کمانا ہے تو عبادت کے لیے، یہاں تک کہ سونا بھی ہے تو عبادت کی نیت سے. ہر حال میں عبادت کی نیت کرنے کی کوشش کریں، ہر حال میں ہم اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کی طرف لے کر آئیں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے صدقے میں ہمیں وہ زندگی نصیب کرے جو رب کو پسند ہے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. شدائد نزع کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ. شدائد نزع کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ. اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ. اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ. مجھے مرنا ہے آقا گنبدِ حضرا کے سائے میں. مجھے مرنا ہے آقا گنبدِ حضرا کے سائے میں. وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ. وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ. سنہری جالیاں ہو آپ
رسول اللہ ہمیں ہریال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے، سلامت لے کے جاؤ دین و ایمان یا رسول اللہ، مجھے مرنا ہے آقا گنبد حضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا، اللہ وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا، یا رسول اللہ نہ چھوڑے جرم چھٹتے مرتا ہے، میں بچنا چاہتا ہوں، ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا، گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت، یا رسول اللہ نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں، نہ مارے نہ سے مرتا ہے، نہ جانے دے آخر کب بدوں گا، یا رسول اللہ نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا، یا رسول اللہ صدا میٹھی نظر رکھنا اگر تمہیں ہو گئے ناراض، میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ، مجھے سینے سے لگانا مدنی مدینے والے، صدا میٹھی نظر رکھنا اگر تمہیں ہو گئے ناراض، قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا، یا رسول اللہ قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا، اللہ یہاں چوٹی بھی تربا دے مجھے تو قبر کے اندر، شاہ بچھو کے کنگن سے
سہوں گا یا رسول اللہ شاہ بچھو کے ڈنک کیسے سہوں گا یا رسول اللہ گناہوں کے کھلے دفتر کھڑا ہوں میزاں پر گناہوں اب کیا کروں گا یا رسول اللہ خدا قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر بچا لو شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے گناہوں کے کھلے دفتر کھڑا ہو میزاں پر نہیں ہے اب کیا کروں گا یا رسول اللہ نہیں ہے نیکیاں اب کیا کروں گا یا رسول اللہ بروز حشر گر چشم کرم مجھ پر نہ کی تم نے میں جا کر کس کے دامن میں چھپوں گا یا رسول اللہ میں جا کر کس دامن میں چھپوں گا یا رسول اللہ نہ مانگے موت آئے گی نہ بے ہوشی چھائے گی کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ غم امت میں روتا دیکھ کر تم کو سرے محشر شاہ قابو میں کیسے دل رکھوں گا یا رسول اللہ شاہ قابو میں دل کیسے
رکھوں گا یا رسول اللہ، کرم پر تیری خاطر جیوں گا میں، تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ، شدائد نظر کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار یعنی بارگاہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ آقا کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے دربار میں اس کو اپنا سفارشی بنا کر لا رہا ہوں۔ کس کو؟ جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، یا غوث کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا۔ فنا فی الرسول کے اس مقام پر تھے میرے آقا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا۔ یعنی آپ کی یہ بھی کرامت تھی میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کہ آپ کے بدن مبارک سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور آپ کی یہ بھی برکت تھی کہ آپ کے بدن پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت جو شان بیان کرتے ہیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن۔ نبوی می یعنی بارش، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بارش۔ نبوی می علوی فصل مولا مشکل کشا کی بہار۔ بطولی گلشن خاتون جنت کا گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ پنجتن پاک کا ذکر ہو گیا۔ پھر فرماتے نبوی ذیل یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ، نبوی ذیل علوی برج یعنی مولا مشکل کشا کا قلعہ، بطولی منزل۔ نبوی ذیل کہ آقا کا سایہ، مولا مشکل کشا کا قلعہ، اور منزل کیا ہے؟ خاتون جنت۔ حسنی چاند کہ امام حسن کے چاند، حسینی ہے اجالا تیرا۔ پھر فرماتے ہیں نبوی خور یعنی آفتاب خورشید، یا غوث نبوی خور علوی کوہ یعنی کہ مولا مشکل کشا کا پہاڑ، بطولی معدن یعنی کان۔
حسنی لعل یعنی امام حسن کا ہیرا، حسینی ہے تجلی تیرا، کہ امام حسین کا جلوہ ہے آپ میں۔ تو یوں میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت نے اپنے اس منقبت کے اس 3 اشعار میں جو خاندان نبوت سے فیض ملتا ہے میرے غوث پاک کو، اس کا ذکر کیا ہے ان تینوں اشعار کے اندر۔ پھر صلاۃ الاسرار کا ذکر کچھ یوں کرتے ہیں: حسن نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں، حسن نیت ہو یعنی اچھی نیت ہو، خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں، آزمایا ہے یگانا ہے دوگانا تیرا۔ جو صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ الاسرار کہلاتی ہے، جس کو صلاۃ الغوثیہ بھی کہتے ہیں۔ کیا اس میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نماز کی ترغیب دلائی ہے، سورہ اخلاص ہے اور سورہ فاتحہ ہے، اسے پڑھنا ہے، اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، پھر کربلا بغداد کی طرف قدم بڑھانے، حضور غوث پاک کا ذکر کرنا ہے، انشاءاللہ جو مشکل ہوگی آسان ہو جائے گی۔ اور اتنے بزرگوں نے، اتنے اکابر بزرگوں نے اس کو مجرب لکھا ہے کہ جو اس طریقے کار کو اختیار کرتا ہے اس کی مشکلات آسان ہو جایا کرتی ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بارگاہ غوثیت میں خود کو یوں پیش کرتے ہیں: عرض احوال کی پیاسوں میں کہاں تاب مگر، عرض احوال یعنی میرے جو حال ہے، میرا جو حال ہے، کی پیاسوں میں کہاں تاب مگر، آنکھیں اے ابر کرم، آنکھیں اے ابر کرم، تکتی ہے رستہ تیرا۔ کہ مجھ میں ہمیں یہ تاب نہیں کہ ہم اپنا حال آپ کو بیان کر سکیں، آنکھیں اے ابر کرم تکتی ہیں رستہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے شعر میں گویا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو احوال بیان کیے جاتے تھے، اور وہ احوال جس طرح پورے ہوتے تھے، جس طرح میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدد فرمایا کرتے تھے، اور آج بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح مدد کو آتے ہیں، جس طرح مشکلیں ٹل جایا کرتی ہیں، اس میں ایک وسوسہ آتا ہے کہ میں نے تو بہت کوششیں کی، میری کبھی اس طرح مدد نہیں ہوتی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بندے کی اپنی صفائی بہت ضروری ہے، حسن نیت، حسن اعتقاد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ایسے کئی واقعات ہیں اور ایسے کئی بزرگوں کے واقعات ہیں کہ مدد کا شعر ہے نا کہ مشکل کو مشکل نہ جانا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت تو اس میں صفائی ہونی چاہیے، حسن اعتقاد ہونا چاہیے۔ پھر اعلیٰ حضرت بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں: موت نزدیک گناہوں کی تہیں میل کے خول، موت نزدیک گناہوں کی تہیں، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، میل کے خول، اس کے میل کے خول پر خول، غلاف پر غلاف، غلاف پر غلاف چڑھے ہوئے، اور موت نزدیک ہے۔ موت نزدیک گناہوں کی تہیں میل کے خول، آ برس جا کہ نہا دھو لے یہ پیاسا تیرا، آ برس جا کہ نہا دھو لے یہ پیاسا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، میری قسمت کی، اعلیٰ حضرت بارگاہ غوثیت میں انداز دیکھیے اعلیٰ حضرت کا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ یعنی میرے غوث پاک کے بغداد کے جو در کے کتے ہیں وہ میرے غوث پاک کے در کا پہرا دے رہے ہیں، مگر یہ گویا غوث تمہارے در کا کتا ہند کے بریلی کے شہر میں بھی رہتا ہے، اور یہاں پر تمہاری طرف اٹھنے والی ہر قلم کو، ہر انگلی کو تمہارا ایک کتا اس کو جواب دیتا ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت کی انکساری، عاجزی، محبت، پیار، عقیدت، اس کا اظہار اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا پہرا ہے تیرے نام کے، تیرے تقدس کے در کا، یہ ایک ایسا پہرا ہے
کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد کو، بغداد میں رہ کر جو تیرے در کا پہرا دیتے ہیں، تمہارا یہ غلام ہند میں رہ کر بھی تمہارے نام کا ایسا پہرا دیتا ہے۔ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ تیری عزت کے نثار اے میرے غیرت والے، تیری عزت کے نثار اے میرے غیرت والے، آ صد آ کہ یوں خوار ہو بردہ تیرا۔ یعنی غلام، کہ آپ کا غلام ہو کر میں ایسے ہی رسوا ہوں، میں ایسے ذلیل و خوار ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو آپ کا غلام ہوں۔ پھر عرض کرتے بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، یا غوث بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، ہے وہ کیسائی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ یعنی یہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اگر ہم غور کریں تو ان حکایات کی طرف آپ کی شاید توجہ ہو کہ جس میں چور آیا تو اس کو بھی ولایت کی منزل عطا کر دی۔ تو یا غوث، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی منزل کیا ہے، اعلیٰ حضرت کا مقام کیا، اعلیٰ حضرت کا رتبہ و مرتبہ کیا ہے، لیکن ایک محبت، اتنی محبت اعلیٰ حضرت کو غوث اعظم علیہ رحمت اللہ کرم سے فتاوی رضویہ جو پڑھے، اور اعلیٰ حضرت نے جو منقبتیں لکھی ہیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان میں، جو انداز اعلیٰ حضرت نے اختیار کیا، جو مقام، جو مرتبہ، جو منزل، جو معرفت، جو تقوی، جو پرہیزگاری، جو کرامتیں، جو تصرفات، جو مطلب ان کا جو مقام و مرتبہ جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں لکھا ہے، اور اتنی وارف تکی، اتنی محبت، اتنا قلبی لگاؤ اعلیٰ حضرت نے اپنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستہ کیا ہوا ہمیں ظاہر کیا ہے کہ کمال کی محبت ہے، واقعی کمال کی محبت ہے ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت و غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ یعنی آپ یوں دیکھیے کہ لکھتے ہیں رضا، وہ حیرت ہوتے ہے رضا، ہے رضا یوں نہ بلک، وہ رونا ہوتا ہے نا، بلکنا تڑپنا، ہے رضا یوں نہ بلک، تو نہیں جیت تو نہ ہو، ہے رضا یوں نہ بلک، تو نہیں جیت تو نہ ہو، سید جیت ہر دہر میں ہے مولا تیرا۔ یہ کتنی کمال درجے کی انکساری ہے کہ غوث پاک کے مریدوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ تم کامل نہیں ہو، تم ناقص ہو، تم گناہ گار ہو، تم پورے نہیں ہو، تم یوں ہی ہو، کچھ نہیں، کچھ نہیں، رو مت، تم جس کے غلام ہو نا وہ جید بھی ہے، با کمال بھی ہے اور سردار بھی ہے۔ وہ بڑی بات